قوم لوط کا علاقہ کون سا تھا؟ ان کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا جس گناہ میں یہ پڑے ان سے پہلے کسی کا ذہن بھی اس خباثت کی طرف نہیں منتظر۔ یہ شہوت کو پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن نے اشارے کیے ہیں کہ یہ اپنے اہل و عیال بیٹھے ہوتے تھے، بیوی بچے ان کے سامنے، یہ مردوں کے ساتھ۔ حضرت لوط کی جو زوجہ تھی وہ بھی ان کے ساتھ ملی۔ اچھا، یہ کریٹر تھے گناہ کے، یہ انوینٹ کرتے تھے نئے نئے طریقے گناہ۔ سورہ العنکبوت میں انہوں نے کہا کہ اگر تو سچا ہے اے لوط تو پھر وہ عذاب جس کے بارے میں ہمیں ڈراتا ہے لے کر کیوں نہیں آ جاتا؟ اور پھر عذاب کس طرح سے آتا ہے قوم لوط پر؟ صبح ہونے کو تھی، ایک ایسی ہولناک آواز چیخ آئی کہ جس نے ان کے جگر کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنے پر کے کونے سے ہمارا روندہ ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں پہاڑ نہیں، یہ وہ پتھر ہیں جو اوپر سے برسے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹو ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحی صدیق، اور ایک ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج کی ایپیسوڈ بہت ہی مختلف ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے، لیکن احادیث اور قرآن کی روشنی میں اس قوم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، یہ تمام تر باتیں اس پوڈ کاسٹ میں ہونے والی ہیں۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط کو۔ قوم لوط پر عذاب تو آئے، کس طرح سے آئے، اور کیا کیا باتیں نہیں مانی گئی حضرت لوط علیہ السلام کی جانب سے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اوپر عذاب نازل تو کیے اور ان کو اتنی بڑی سزا دی۔ یہ ساری باتیں کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی وقار صاحب۔ سر کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ماشاءاللہ، ہم لوگوں نے جو سیریز شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں برکت عطا فرمائے، اور ہماری آڈینس جو ہمیں پسند کرتی ہے، جو ہمیں سنتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے اور کہانی اور منجن سے اوائڈ کرتے ہیں، اور حدیث کے بالکل عین مطابق بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا علی بھائی، یہ قوم لوط کا علاقہ کون سا تھا؟ ان کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ یہ کہاں سے نازل ہوئی؟ یہ ساری چیزیں ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک بات جو بڑی ہی ضروری ہے، اور جو ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے، ہمارے ہاں ایک طبقہ یہ موجود ہے، ایسا طبقہ جو غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ یا اور باقی اقوام کا قصہ یہ صرف اس لیے ہمیں بیان کیا گیا بس گزشتہ قوموں کے قصے ہیں۔ ٹھیک، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، آخری ورژن ہے ہدایت کا۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک لفظ اس کے اندر ایسا نہیں لکھا اور ایسا نہیں جمع فرمایا، بیان فرمایا جس کا تعلق اس قوم اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ہدایت کے ساتھ نہ ہو۔ بے شک۔ دیکھیے نا، انبیاء تو 1,24,000 تھے، قرآن میں صرف 25 کے نام ہیں۔ قرآن میں واقعات بھی صرف 22-23 انبیاء کے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میکسیمم پریسائزلی ہدایت کا ورژن کمپلیٹ ہو گیا تھا ان تذکروں سے، صحیح، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت لوط کا تذکرہ کیا جانا اور اس تذکرے کو اور اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ ماضی میں یہ معاملہ ہوا، وہاں یہ ایک چتاونی اور تنبیہ ہے، چونکہ اللہ نے جو عالم الغیب ہے، جس کے سامنے حال، ماضی اور مستقبل نہیں، وہ وقت سب کو یوں دیکھتا ہے، بے شک، خالق ہے۔ بے شک۔ اس نے جب اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنایا تو یہ ایک تنبیہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے یہ قوم اور یہ امت بھی کبھی ان امور میں مبتلا ہو، تو لہٰذا ان کے سامنے اس قوم کے احوال اور پھر اس قوم کا انجام بد رکھ دیا گیا ہے، بالکل ٹھیک، تاکہ جو اس طرف مبتلا ہوں وہ سمجھ جائیں کہ ہم نے سوچ سمجھ کے چلنا ہے۔ بے شک۔ اس تمہید کے بعد آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ حضرت ابراہیم کے جو بھائی تھے ہاران، ان کے بیٹے تھے۔ صحیح، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، سگے بھتیجے تھے۔ صحیح۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، خوبصورت پہلو، کہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیمی امت کے پہلے مسلمان تھے۔ اچھا، ہاں، کیا بات ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب دعوت دی اسلام کی، تو سب سے پہلے جنہوں نے حضرت ابراہیم کے ہاتھ پر یعنی ان کی دعوت پر لبیک کا، وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ مردوں میں پہلے، ماشاء اللہ، اور عورتوں میں پہلی حضرت سارہ تھی، صحیح، حضرت ابراہیم کی بیوی۔
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا کہ عورتوں میں حضور پر سب سے پہلے کس نے اسلام لایا، عورتوں میں کون لائیں سب سے پہلے؟ حضرت خدیجہ. بے شک. اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی. پھر ایک فردر ڈویژن ہے جی بچوں میں کون اور بڑوں میں کون. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم کے حوالے سے مردوں میں پہلے مسلمان اور پہلے اسلام لانے والے یا ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے، چونکہ نبی کبھی بھی غیر مسلم نہیں ہوتا. بے شک صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ حضرت لوط تھے اور خاتون حضرت سارہ تھی. اچھا اب اگلی بات بھی سن لیں، یہ مالدار لوگ تھے، متمول خاندان تھا. ٹھیک. یہ یوں نہیں تھے کہ غریب غربا جس طرح ہمارے یہاں تصور ہے. حضرت ابراہیم کے بھی اپنے ریوڑ تھے اور حضرت لوط علیہ السلام یعنی حضرت لوط کے جو والد تھے حضرت ابراہیم کے بھائی ہاران، ان کے بھی اپنے ریوڑ تھے جو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو دیے. صحیح. اب یہ اگلا واقعہ میں بائبل سے بیان کرنے لگا. جی. بائبل میں ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے ان کے تعارف سے متعلق. وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو ریوڑ کو چرواہے تھے جو ان ریوڑ کو دیکھ بھال کرتے تھے، اسی طرح حضرت لوط نے بھی چرواہے رکھے ہوئے تھے. اچھا. اب لیکن جو چراگاہ تھی جہاں پر ان ریوڑ کو لے جانا تھا وہ ایک ہی تھی. اچھا. اب یہ آپس میں ان چرواہوں کی چپکلش تھی. وہ کہتے تھے کہ ابراہیم بڑے ہیں، پہلے ابراہیم علیہ السلام کی بکریاں چرنی چاہیے. صحیح ہو گیا. اور دوسرے کہتے تھے نہیں، لوط چونکہ چھوٹے ہیں اور ابراہیم سے تعلق کے نیاز مندی رکھتے ہیں، بیٹوں کی طرح، تو لہٰذا پہلے ان کی چرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اب دیکھیں ادھر کا چروا اپنی ڈیوٹی پر تھا، ادھر کا اپنی، اور ان کے درمیان کشمکش ہوئی. یہ کشمکش بڑی اور حضرت لوط اور حضرت ابراہیم تک پہنچی. صحیح. اب دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے حضرت ابراہیم نے اس کو حل کیا. یہ ایک طرح کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا نا کہ ایک ہی چراگاہ ہے، ٹھیک ہے، اب دونوں کے ریوڑ ہیں اور اب یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ پہلے کس کا جاتا ہے اور پہلے کس کا. حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کو بلایا. اچھا. اور یہ معاملہ سامنے رکھا. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے آپ کہتے ہیں اس کا حل کر لیتے ہیں. حضرت ابراہیم نے فرمایا اب یہ مصر میں بیٹھے ہیں، دونوں مصر میں آباد تھے. ٹھیک. فرماتے اب اللہ کا امر بھی تھا اور دیکھیں اس امر کے واقع ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا یہ معاملہ وجہ بن گیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام سے کہ آپ جو ہے شرق اردن کی مشرق کی طرف ایک علاقہ ہے صدوم. اچھا. اور اس میں بستی ہے آمورہ، وہاں چلے جائیں. اوکے. وہاں چراگاہ بھی ہیں تو آپ کے جانور وہاں چر لیں گے. ٹھیک. اور دوسرا وہ لوگ گمراہ بھی ہیں تو آپ ان کی ہدایت کا بھی درس دیں گے. اور پھر فرمایا میں یہاں سے فلسطین چلا جاتا ہوں، منتقل ہو جاتا ہوں. صحیح ہو گیا. اور میں وہاں کے لوگوں کی کروں گا ہدایت کا کام، اور وہاں کی چراگاہیں اس میں میرے ریوڑ چلیں گے. صحیح ہو گیا. اب اللہ کا امر دیکھیں کیسا چھوٹا سا چرواہوں کی چپکلش سے کہاں پہ لے کے جانا تھا. یہ دیکھیں نا، یہ ویژنری ایک چیز ہوتی ہے کہ کدھر سے ان کو ایک چھوٹے سے کانفلکٹ سے کہاں پر ہدایت کے لیے بھیج دیا گیا. جی. اب ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام صدوم، وادی صدوم چلے گئے. وادی صدوم. ہاں. اب جو وادی صدوم ہے یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ اردن کے علاقے میں، ٹھیک ہے، موجودہ اردن جس کو کہہ رہا ہوں. جی. اس وقت کا اردن نہیں، اس وقت کا تو عراق تھا. ٹھیک. اچھا. موجودہ اردن کے قریب بحر میت یا بحر لوط جس کو کہتے ہیں، ڈیڈ سی. جی. ٹھیک ہے. یہ وہ اس کے قریب کی علاقہ تھا. صدوم کی بستی آباد تھی. اب شہر صدوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. انبیاء ہمیشہ سینٹرل پوائنٹ پر آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. صدوم ایسا شہر تھا. آپ نے عمرہ کیا ہوا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں کیا، بچپن میں کیا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے. آپ اگر کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے نا، اس کے ارد گرد سارے محلے ہیں. صحیح. اس دور میں بھی تھے اور اب بھی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو شہر صدوم تھا وہ مرکزی چھوٹا سا سینٹرل سٹی تھا اور اس کے ارد گرد بستیاں تھیں. کاروباری سرگرمیوں کا مرکز، تجارتی سرگرمیوں کا مرکز، معاشرتی سرگرمیوں کا مرکز. یعنی ہر بستی والے نے وہاں پر کچھ لین دین کرنے کے لیے آنا ہی آنا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا شہر اور ہے اور میرا شہر جنگ ہے اور ہم سب اس وقت لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل آگے ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس طرح کی اس کی اہمیت تھی. تو یوں پھر ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں حضرت لوط علیہ السلام صدوم کے علاقے میں تشریف لائے. جب یہاں تشریف لائے تو یہاں ایک نیا چیپٹر کھلا. اچھا. کہ یہاں کے لوگ کیسے تھے اور ان کے معاملات کیسے تھے، جس کو ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. مین ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا، اس کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا معاملات طے پاتے تھے وہاں پر اور کس طرح کے لوگ وہاں پر تھے اور کیا کیا بات نہیں مانتے تھے جس کی وجہ سے اللہ کا ایک بڑا عذاب ان کے اوپر طاری کیا گیا. اچھا. اب دیکھیں عبدالحی صاحب، ایک آپ کو بڑا اہم بات بتاؤں. جی. قرآن مجید کو ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ جس نوعیت کے امور میں یہ قوم مبتلا تھی، ظلم میں،
بدکاریوں میں اور خیانت میں ٹھیک. کوئی اور قوم مبتلا نہیں تھی. اچھا. اچھا یہ کریٹر تھے گناہ کے، اوکے. یہ انوینٹ کرتے تھے نئے نئے طریقے گناہوں کے. ٹھیک ہے. جان بوجھ کر فطرت ٹیڑھی ہو جائے جب آپ خلاف فطرت جب چلتے ہیں نا تو آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو بغاوت پر مبنی ہوتا ہے، تعلیمات خداوندی سے بغاوت. صحیح. یہ وہ کرتے تھے. بالکل ٹھیک. اب قرآن نے ان کے ایک بڑے جرم کو بیان کیا ہے جو ہر ایک کو معلوم ہے، ہم اس کو بیان کریں گے. پھر میں 2 جرم وہ بیان کروں گا جو قرآن میں نہیں باقی روایات تاریخ میں آئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلے جو ہم نے قصہ بتایا وہ بائبل سے آپ نے لیا، وہ میں نے بائبل. ٹھیک ہو گیا. اب قرآن مجید میں ان کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ وہ جو یہ قوم تھی، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، یہ اور پھر اللہ تعالی نے پہلے فرمایا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جس گناہ میں یہ پڑے ان سے پہلے سبقت لے جانے والے عالمین، یعنی 2 جہانوں میں جتنے اللہ نے لوگ پیدا کی، کوئی بھی کسی کا ذہن بھی اس خباثت کی طرف نہیں منتظر. یہ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں، ما سبقکم، تم میں سے پہلا کوئی یہ کام نہیں کر کے گیا. کام کیا تھا؟ لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، یہ شہوت کو پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف چلتے تھے. صحیح. یہ ان کا وہ بنیادی گناہ تھا جو اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ اس سے پہلے یہ کسی نے نہیں کیا. وانتم قوم مسرفون، یہ بہت ہی حد سے بڑھنے والے تھے. ٹھیک. اللہ کی حدود سے بڑھنے والے. تو ٹھیک. ایک تو یہ کام تھا کہ یہ مردوں کے ساتھ بدفعلی اور بدکاری انہوں نے ایجاد کی اور پھر اتنی پروان چڑھائی. یہ 3 سٹیپس میں ہیں. ٹھیک ہے. پہلے یہ خلوت میں یہ کام کرتے رہے. ٹھیک ہے. خلوت کیا ہوتا ہے ذرا لوگوں کو تنہائی بتائیے. تنہائی میں، بند کمروں میں. صحیح. پھر یہ اس حد تک جری ہو گئے اور اتنے بے حیا ہو گئے کہ یہ مجلسوں میں قرآن نے اشارے کیے ہیں کہ یہ اپنے اہل و عیال بیٹھے ہوتے تھے، بیوی بچے ان کے سامنے یہ مردوں کے ساتھ یہ کرتے تھے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد یہ مجالس میں کرتے تھے پبلکلی. یعنی آپ بے حیائی اور اپنا اس کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کتنا شتر بے مہار ہو گیا ہوگا کہ جو یہ حد کر. یعنی ایک تو ہے گناہ اور نفس کی تسکین، یہ ایک چیپٹر ہے جی، لیکن اس کو پبلک میں جا کے اتنی ڈٹائی کے ساتھ کرنا، یہ سرکشی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ پہلا گناہ تھا ان کا. ٹھیک. اچھا دوسرا گناہ جو تھا نا وہ بھی انہوں نے ایجاد کیا تھا. اچھا وہ کیا؟ خیانت کا طریقہ. ٹھیک. اچھا آپ بڑے حیران ہوں گے، اب میں طریقہ بتانے لگا ہوں. یہ وہ لوگ تھے اہل سدوم جو لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوتے تھے. سیڈسٹ جنہیں کہا جاتا ہے انگلش میں. اچھا اب یہ کیا کرتے تھے، انہوں نے خیانت کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا جو پہلے کسی قوم میں نہیں تھا. جس طرح بدکاری کا طریقہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، خیانت کا بھی نہیں تھا. جب کوئی نیا تاجر ان کے بازار میں آتا، آپ کو پتا ہے پرانے دوروں میں کوئی آٹا بیچنے آتا، گندم چاول، تو وہ بوریاں ہوتی تھی نا، وہ بوریوں کو یوں سائڈوں سے فولڈ کر کے کھول کے رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تاکہ آنے والے نے چیک کرنا. جی. تو یہ پورا لائنیں لگا کے لشکر بنا کے آتے کئی لوگ، اور ایک 2 مٹھیاں وہاں سے اٹھاتے. اچھا. اور لائن بائی گزرتے جاتے حتیٰ کہ اس کا سامان وہ پوری کی پوری بوری ختم ہو جاتی. اور وہ شخص روتا پیٹتا کہ تم نے نہ سودا لیا نہ کچھ، میرا کیا نقصان کر دیا. تو پھر 1-2 طے شدہ معاملے کے ساتھ 1-2 واپس پلٹتے اور اپنی مٹھی پھینکا لے، یہ لے لے، ہم نے تو یہ لے ہے. وہ کہے گا جو اتنے لے گئے ہیں اس ایک مٹھی کو میں نے کیا کرنا ہے، میرا تو سامان برباد ہو گیا. بالکل ٹھیک. اب اس ایک مٹھی سے انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا تھا، یعنی نہ وہ بیچ سکتے تھے نہ وہ پکا، کچھ بھی نہیں، ایک مٹھی میں کیا آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا تھا، اس کو تکلیف دے رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے. اذیت کو پسند کرنا اور خوش ہونا، اگلے بندے کو دوسرے کے نقصان کو انجوائے کر رہے. ٹھیک ہو گیا. تو خیانت کا یہ طریقہ کار روایات آج بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. جہاں پائے جاتے ہیں. ہم پرفیوم لینے جاتے ہیں اور پرفیوم لگا کے اس بیچارے کا پرفیوم ختم کر دیتے ہیں اور لیتے ہیں نہیں. 10 20 بندے. تو یہ بھی اسی طرح سے، یہ بھی اسی طرح سے ہے نا، احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو یہ دوسرا اس طرح کے کچھ اور عمل ہیں علی بھائی جو آپ بتانا چاہیں کہ یہ چیزیں نہ کیا کریں، جو آپ نے جس طرح ون آف دی ایگزامپل دی کہ ہم پرفیوم لینے جاتے ہیں، اور بڑی خوبصورت ایگزامپل دی. ہم اکثر کوئی چیز لینے جاتے ہیں برانڈز وغیرہ پر، ہم پرفیوم وہاں سے اٹھاتے ہیں جو پڑا ہوتا ہے ٹیسٹر کے لیے، ہم وہ لگا کر اپنی تسکین کر لیتے ہیں اور پھر وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. وہ اس حد تک لگانا جائز ہے کہ بالکل احتیاط سے آپ نے اس کی جو اسمیل ہے جب وہ آپ تک پہنچ جائے، بالکل ٹھیک، آپ نے اسمیل لینی ہے نا، بس اس کے بعد آپ اس سے زیادہ جتنے لگائیں گے وہ نہ جائے. کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ ایونٹ پہ نکلنے کے لیے وہ پھر مال میں جاتے ہیں، اسپیشلی وہاں سے سب سے اچھا پرفیوم لگاتے ہیں، پھر آگے ایونٹ پہ جاتے ہیں. یہ تو غلط بات ہے، یہ تو ناجائز عمل ہے. پھر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا آپ جاتے ہیں اپنا کسی آپ نٹس کی شاپ پہ گئے ہیں لینے کے لیے، ادھر وہ فلاں چیز ادھر آپ بادام اٹھا کے کھاتے جا رہے ہیں، ایک کھا رہے ہیں، 2 4 کھا رہے ہیں. اسی طرح آپ کہیں بھی جاتے ہیں، وہ اپنا
سیب لینے کے لیے گئے ہیں، ایک سیب اٹھا کے آپ نے کھانا شروع کر دیا اور وہ سیب تول رہا ہے، یہ درست چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہوگا، اسے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ بات بڑی اہم ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں عموماً. ہاں بالکل ایسا. اچھا یہ دوسرا طریقہ تھا. پھر تیسرا ایک ظلم کا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا تھا جو ان سے پہلے کہیں نہیں تھا. اچھا، ان سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری اس میں نہیں تھا. وہ اور کیا تھا؟ بعد میں بھی نہیں ہے. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جی انہوں نے اپنے ایک خادم کو بھیجا حضرت لوط کے پاس، چونکہ اب وہ اس بستی میں آ کے سب کو پتا تھا، ٹھیک ہے. حال احوال دریافت کرنے کے لیے کچھ پھل چیزیں دے کے بھیجا. اب وہ چونکہ جو حضرت ابراہیم کا خادم تھا وہ اس علاقے میں نیا تھا، اجنبی تھا. جی تو اہل صدوم میں سے ایک شخص نے دور سے دیکھا اجنبی آ رہا ہے تو پتھر مارا. اب ان کی فطرت دیکھیے گا، پتھر مارا، اس کے سر میں لگا، اس کا سر پھٹ گیا اچھا. اور سر سے خون آنے لگا. اس خون نے اس کے سر کو رنگ دیا سارا کا سارا. اللہ اکبر. ان کے ہاں یہ روایت تھی کہ سر رنگنا ایک بہت بڑی منصب ہوتا تھا اور عزت کی علامت تھی. اچھا. خود اینٹ پتھر مار کے، خود سر پھوڑ کے، خود تکلیف دے کے خون بہا کے آ گیا. کہتا تم آئے تھے، تمہارا سر رنگا ہوا نہیں تھا، میں نے رنگا، مجھے اس کا عوض دو، پیسے دو. اللہ اکبر. یہ عجیب و غریب منطق تھی. یہ کس طرح کی مطلب چیزیں تھیں دیکھ لیں آپ. کہ پہلے اس کا سر پھاڑا. ہاں اس کا خون نکلا، اس خون جب پورے سر پہ لگ گیا تو اور یہ کہتا روایت کہاں آتی ہے علی بھائی، یہ بتائیے گا. یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، قصص القرآن، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، بڑے مستند عالم ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے تاریخ کی کتب سے اس روایت کو تخریج کیا ہے. کہ سر پھاڑ کر ہاں. اور کہتے تھے وہ اس میں روایت یہ تھی اور بھی لوگوں نے یہ نقل کیا. اچھا آگے سنیں، اچھا سمجھا جاتا تھا. آگے سنیں. اس نے کہا بھائی میں تو تمہیں ماروں یا تم سے کچھ لوں، تم نے میرا نقصان کیا. وہ اس کو پکڑ کے اہل صدوم کا جو قاضی اور بادشاہ تھا اس کے پاس لے گیا. بادشاہ نے کہا یہ ٹھیک کہتا ہے، اس نے تمہارا سر رنگا ہے تو اس کو اس کا عوض دو. وہ جو حضرت ابراہیم کا غلام تھا اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اچھا یوں عوض دیا جاتا ہے؟ کہتا ہوں. اس نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کے بادشاہ کے سر میں مارا اور کہا جو میں نے تمہارا سر رنگا ہے اس کا عوض تم اس کو دے دینا اپنے صدوم والے کو. اور وہ مار کے بھاگ گیا. اللہ اکبر. سمجھ گئے؟ صحیح ہو گیا. تو یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کوئی عقل میں آتی ہے یہ والی بات؟ نہیں آتی. اچھا پھر بادشاہ اور قاضی نے کیا فیصلہ کیا؟ بھائی اس کو دو. یعنی اوپر سے نیچے تک ایک باطل نظام تھا. صحیح. اوپر سے نیچے تک ظلم تھا، اوپر سے نیچے تک بے حیائی تھی، مجلسوں میں بے حیائی تھی. جو بادشاہ کی اور اس کی کیا کہتے ہیں، جو بادشاہ کے پاس فیصلہ کروانے اجنبی آتا اس کو یہ پکڑ کے لے جاتے اور بدفعلی کا نشانہ بناتے. صحیح. تو یعنی یہ پبلکلی اوپنلی یہ سارے کرائمز ہوتے تھے. اور وہ کرائمستان تھا، صدوم جس کو کہتے ہیں کرائمستان تھا. اس شہر میں حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے. اب دیکھیں کتنا بڑا چیلنج تھا. ان کے اخلاق بھی بگڑے ہوئے، ان کے کردار بھی بگڑے ہوئے، ان کی معیشت بھی بگڑی ہوئی، ان کی معاشرت بھی بگڑی ہوئی، ان کے عقائد بھی بگڑے ہوئے، چونکہ سارے بت پرست تھے. ٹھیک. سارے بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہاں سے آ کے حضرت لوط علیہ السلام کا اصل چیلنج شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور دعوت کا کام شروع کیا. سب سے پہلے قوم کو توحید کی طرف بلایا حضرت لوط علیہ السلام نے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر علی صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم لوط کو کس طرح سے سمجھایا اور کون کون سے طریقہ کار تھے جس میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو عمل تم کر رہے ہو وہ غلط ہے؟ دیکھیں جتنے بھی طریقہ کار ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں حضرت لوط نے اٹیمپٹ کیا. ایک فرد کو بھی دعوت دی انفرادی طور پہ. اچھا. جو کوئی ملتا بازار میں آتے جاتے ہوئے اور اس کی کسی عیب کا اندازہ ہوتا تو اس کو توحید کی اور اصلاح کی دعوت دیتے. بہتر. پھر اس کے بعد ان کی مجالس اجتماعی طور پہ بھی دعوت دی. انبیاء کی ہمیشہ دعوت کی ترتیب یہی رہی ہے کہ وہ پہلے انفرادی دعوت دیتے ہیں. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 3 سال تک چھپ کر اور انفرادی حیثیت میں دعوت دیتے رہے اپنے ذاتی حلقے میں. بالکل ٹھیک. اس کے بعد اجتماعی دعوت دی. تو حضرت لوط نے بھی پھر اجتماعی دعوت دی. پھر ان کی مجالس میں جاتے اور جہاں پہ ایونٹ ہوتا وہاں پہ جاتے، جہاں پہ ان کا اکٹھ ہوتا وہاں پہ جاتے، کوئی بھی پروگرام ہوتا وہاں جاتے، ان کو دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے، اپنی رسالت کی دعوت دیتے، اصلاح کے لیے کہتے. مگر یہ قوم راضی ہونے کو تیار نہیں تھی، ماننے کو تیار نہیں تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ اب حضرت لوط باز نہیں آ رہے ان کی زبان میں، تو اب یہ حضرت لوط کو رد عمل کیا تھا قوم کا. یہ بڑا خوبصورت بات ہے کہ حضرت لوط نے ان کو انفرادی، اجتماعی، قومی ہر سطح پر دعوت دی. ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ بڑا خطرناک تھا. ان کا رد عمل یہ تھا، وما کانا جواب، سورہ اعراف کے اندر ہے، وما کانا جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم. آپس میں مشورہ کرتے اور کہتے یہ بندہ باز نہیں آ رہا، تم اپنی بستی سے اس کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ اچھا. ہاں تم اپنی علاقے سے صدوم سے اس کو نکال دو. یعنی اپنی اصلاح پر
اور اپنے عمل پر ایک لمحہ کے لیے بھی توجہ کرنے کے وہ روادار نہیں تھے. ٹھیک ہے. یہ بگڑی ہوئی قوم یا بگڑے ہوئے فرد کی نفسیات اس آیت میں آئی ہیں کہ آپ کے سامنے ایک شخص ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے، یہ مسائل ہیں. یار وہ غلط ہو سکتا ہے نا، تو 2 منٹ رک کے تو اپنے آپ کو دیکھو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اور وہ اب اس کو زیر بحث ہی نہیں لا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ بار بار آتا ہے، اس کو بستی سے نکال دو. یہ قرآن نے بیان کیا. اللہ اکبر. آگے ایک طنز کرتے تھے وہ حضرت لوط پر. اچھا. وہ آیا ہے انہم اناس یتطہرون. یہ بڑا پاک باز بنتا پھرتا ہے. اچھا. یہ طنزیہ جملہ قرآن نے کہا ہے. یہ اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتا ہے اور ہم کو ناپاک سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس پاک باز کو بستی سے نکال دو، یہ ناپاکوں کی بستی میں آ کے. اس حیادار کو بستی سے نکال دو، یہ ہمیں بے حیا سمجھتا ہے. طنز کرتے تھے حضرت لوط پر اللہ اکبر کہ اس کو اور اس کے خاندان کو نکال دو. یہ اپنے آپ کو بڑے پاک باز سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ناپاکوں کی بستی میں آ گئے. یہ رد عمل تھا قوم کا. بہتر. جب قوم کا رد عمل دیکھیے، ہم نے یہاں پر سیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن اور حدیث اب ہم ہر فرد کے سامنے ہیں. ایسے ہے جیسے رسول اللہ خود بیان کر رہے بے ہیں، شک. چونکہ یہ ختم نبوت کا فیض اور معجزہ ہے. یعنی پچھلے انبیاء میں تو یہ معاملہ تھا نا کہ ایک علاقے میں ایک نبی، اس کی تعلیمات کا دوسرے محلے والے کو نہیں پتا. بالکل ہی کہہ رہے ہیں. لیکن اب تو پوری انسانیت اور پھر دور کے ڈیجیٹلائز ہونے کے بعد تو یہ معاملے فاصلے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ہیں. لیکن دیکھیں کیا ہم وہ سب خرابیاں جو ان قرآن اور سنت میں بیان ہوئی ہیں، ہم ان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرنے کے لیے راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو یہ اسی قوم والا رویہ صحیح ہو گیا کہ جو جانتی تو ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہہ رہے، مگر اس کے پاس جب حل نہیں ہے تو وہ کہتی ہے اس سے جان چھڑواؤ، اس کو باہر نکالو. یہ انہوں نے کیا. حضرت لوط علیہ السلام بار بار سمجھاتے، انہیں سمجھاتے. وہ کہتے کہ میں تمہاری دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتا ہوں. تمہاری فطرت ٹیڑھی ہو رہی ہے. تم قوم کی بیٹیوں کو چھوڑ کے لڑکوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، اور تم اس کام میں مبتلا ہو جو زمین پر کسی نے کبھی نہیں کیا. تم کب سمجھو گے؟ تم بتوں اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کے پوجتے ہو. یہ سب کچھ وہ بار بار فرماتے رہے، لیکن کوئی فرد حضرت لوط کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر جب حضرت لوط علیہ السلام، ظاہر ہے نبی نے دستبردار تو نہیں ہونا ہوتا، انہوں نے اپنی دعوت کا عمل جاری رکھا. تو پھر ان کا آخری رد عمل آیا سورہ العنکبوت میں، اور انہوں نے کہا کہ اگر تو سچا ہے اے لوط، تو پھر وہ عذاب جس کے بارے میں ہمیں ڈراتا ہے لے کر کیوں نہیں آ جاتا؟ اچھا. سرکشی کی آخری حد ہے. یعنی کہتے ہیں کہ اب جو عذاب تو ہمیں سنا رہا ہے کئی سالوں سے، اے لوط وہ عذاب کب آئے گا؟ وہ لے کر ہم مذاق بناتے یہ باتیں کر کے. اور حضرت لوط علیہ السلام کا دل انہوں نے اتنا دکھایا کہ بالآخر پھر اللہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ باز نہیں آ رہے، اور ان کے دل سے بھی بد دعا نکلی. اس کے بعد پھر اس قوم کے زوال اور عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور پھر عذاب کس طرح سے آتا ہے قوم لوط پر؟ ہاں، اب یہ اہم بات ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حضرت کچھ ملائکہ آتے ہیں. ایک ملائکہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ ملائکہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر بھی تشریف لے کے جاتے ہیں. وہ بھی واقعہ ذرا شیئر کریے. میں وہی بتانے لگا. 3 اشخاص حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی، بہت ساری خصوصیات میں، کہ وہ بہت مہمان نواز تھی. اچھا. اور روایات میں ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت ابراہیم کی عادت تھی کہ وہ جب کھانے کا وقت ہوتا تو اکیلے نہیں کھاتے تھے، بلکہ اپنے گھر میں کچھ کلومیٹر ادھر اور ادھر چلتے، اگر کوئی مسافر نظر آتا اس کو لے آتے. اچھا. اور اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹھیک ہو گیا. ابو الاضیاف کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو، مہمانوں کا باپ. واہ. قرآن نے بھی حضرت ابراہیم کو کہا ہے کہ ابراہیم کے مہمانوں کا ذکر کرو. اچھا، وہ 3 لوگ آئے حضرت ابراہیم کے پاس. حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ آج تو مجھے ڈھونڈنے نہیں پڑے، مہمان آ گئے، تو انہوں نے بکری کو بھون کر، ذبح کر کے بھون کر ان کے سامنے رکھا، بھنا ہوا گوشت. اب وہ نہ کھائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ شاید یا کوئی یہ دشمن ہے، اچھا، یا کوئی اور مسئلہ ہے، یہ کیوں نہیں کھا رہا. جب فرشتوں نے، یہ قرآن کا مضمون ہے سارا، جی، جب فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں ان کے اس عمل سے، تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم ملائکہ ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور انسان نہیں ہے، انسان کے روپ میں آئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر تسلی ہوئی، بیٹھ گئی، بات چیت کی، آنے کا سبب پوچھا. تو حضرت سارہ پردے میں اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کھڑی تھی. ابراہیم علیہ السلام بھی بزرگ تھے، وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی. صحیح. اور اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ وہ کعبۃ اللہ میں آباد ہو چکے تھے. یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی لونڈی تھی.
انہوں نے ان کو آزاد کیا، اولاد نہیں ہو رہی تھی تو حضرت ابراہیم نے نکاح بالکل کروایا، ٹھیک کہہ رہے ہیں. ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو پیدا کر دیا. پھر اس کے بعد ان میں آپس میں چپکلش ہو گئی، مخاصمانہ چپکلش جی سوتنوں والی. جی جی تو وہ اللہ کے حکم سے ادھر چلی گئی، اب ادھر اولاد نہیں تھی. صحیح. اب وہ 3 لوگ جو فرشتے آ کے بیٹھے وہ کہتے ہیں آپ کو بشارت دینے آئے ہیں ایک ایسے صالح اور حلم والے بیٹے کی. اچھا. قرآن کہتا ہے حضرت سارہ نے کہہ کر لگایا اور ہنسی اور کہی اس عمر میں جب میرا یہ حال ہے اور میرے شوہر کا یہ حال ہے، اللہ میں یہ حال ہے، ہمیں اولاد ہوگی. انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے تو گمراہ مایوس ہوتے. تو انہوں نے کہا بس پھر بشارت قبول کرو. اور اللہ نے اس بشارت کے نتیجے میں حضرت اسحاق کو پیدا کیا. پھر حضرت اسحاق سے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ چل پڑا. واہ کیا بات. اچھا پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تشریف لانے کا مقصد صرف یہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو آگے جا رہے تھے، تو جاتے جاتے رستے میں آپ کو بشارت دینے کا حکم تھا. اللہ اکبر. اصل کام تو اور ہے. ان کا اصل کام کیا؟ کہتے ہیں حضرت لوط کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے، اب وہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم نے بہت سمجھایا کہ وہاں لوط رہتا ہے، ٹھیک. وہ صالح ہے، نیک ہے، تم کیسے اس قوم کو تباہ کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ اس میں لوط ہے، بہرحال اللہ کا فیصلہ سب پر مقدم ہے. اللہ اکبر. وہ چلے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بستی صدوم میں پہنچے. اچھا. بستی والے ایسی کمینگی میں مبتلا، انہوں نے دیکھا کہ 3 نئے نوجوان لڑکے جی. اور حضرت لوط کے گھر، اور پھر حضرت لوط کی جو زوجہ تھی وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. اچھا. ہاں، اس نے بھی جا کے مخبری کر دی کہ لوط کے گھر میں 3 نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بستی والوں نے تو دروازے توڑنے شروع کر دیے کہ ان کو ہمارے حوالے کرو. اچھا. حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن مجید نے کہا، حضرت لوط نے فرمایا کہ یہ دن مجھ پر بڑا سخت اور مصیبت کا ہے، اور ان کو ڈانٹا کہ تمہیں کوئی حیا نہیں ہے، میرے مہمان ہیں، مجھے بات تو ان سے کرنے دو، وہ کس مقصد کے لیے اور کہاں سے آئیں، تم ٹوٹ پڑے ہو. حتیٰ کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو دروازے کو چھوڑ کے پھر دیواروں کے ذریعے اندر آنے کی کوشش کی، یعنی پورے گھر کا محاصرہ کر لیا. جب حضرت لوط جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس چہرے پر اس پریشانی کو دیکھا، حضرت لوط نے کہا کاش میرے پاس رکن شدید اور قوت ہوتی تو میں ان کو تباہ کر دیتا. وہ جملہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا. فرشتوں نے جب دیکھا کہ حضرت لوط پریشان ہیں اس سارے معاملے کو دیکھ کر، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، روانہ ہو جائیں. ہاں، آپ پریشان نہ ہو، حوصلہ رکھیں، ہم انسان نہیں ہیں، انسانی روپ میں ہیں، ہم تو ملائکہ ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اور آپ کی قوم کے بارے میں اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ وقت کیا تھا؟ مغرب کے قریب وقت تھا. اور فرمایا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے چلے جائیں اور پلٹ کے نہیں دیکھنا. اللہ اکبر. اور اس جگہ چلے جائیں جہاں اللہ آپ کو حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پیچھے آپ کی قوم کو عذاب جو سورج طلوع ہوگا اس کے ساتھ آپ کی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کا اللہ کی طرف سے امر آ چکا ہے. حضرت لوط علیہ السلام یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک شخص دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے. اچھا. اسی دوران وہاں سے ملائکہ میں سے ایک اٹھے، اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. انہوں نے اپنے پر کے کونے سے اس شخص کو اندھا کر دیا، مارا، اور وہ اندھا ہو گیا. وہ اندر آ چکا تھا. وہ پھر دیواروں کو یوں کر کے ہاتھ لگاتا اور اونچا بولتے ہوئے حضرت لوط سے کہتا ہے کہ لوط، رات کے وقت میں تو نے یہ کیا ہے، ہم صبح تجھ سے اس کا بدلہ لیں گے. انہوں نے آ کے کہا کہ لوط فکر نہیں کرنی، ان پر صبح ہوگی ہی نہیں، سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتے ہی ان پر تباہ و برباد ان پہ عذاب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ان کے عذاب کا مرحلہ. اور عذاب میں مطلب جو ہے قوم لوط پر عذاب کا جو سارا فیصلہ ہو گیا، عذاب کی صورت میں کیا گیا. اور جس طرح کوئی قوموں پر عذاب آتے ہیں مختلف، کبھی بارش کا آتا ہے، کبھی کچھ عذاب آتا تھا، تو ان پر کس طرح کا عذاب نازل کیا گیا اللہ کی جانب سے؟ ان پر 3 عذاب ہیں. ٹھیک ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں. حضرت لوط علیہ السلام اپنی دونوں صاحبزادیوں کو لے کر چلے گئے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک نصیحت حضرت لوط نے کی جب یہ آئے نا فرشتوں کے پاس. جی. حضرت لوط نے کہا کہ میری بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں، یعنی تمہارے نکاح میں جو تمہاری زوجیں ہیں، بیویاں ہیں، تم اپنی یہ خواہشات ان سے پوری کیوں نہیں کرتی اور لڑکوں کی طرف کیوں جاتی ہو؟ بالکل ٹھیک. نصیحت. اب جب حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں، تو اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر حضرت لوط تشریف لے گئے.
اور ان کی بیوی پیچھے رہ گئی. ایک روایت میں کہ بیوی ساتھ گئی، مگر اس پلٹ کے دیکھا کیونکہ اس کے دل میں قوم کی محبت تھی اور قوم کے ساتھ وہ مشورہ لینے دینے میں تھی. ایک بات ذہن میں رکھیں، کسی بھی نبی کی بیوی بد کردار نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، لیکن مشرک ہو سکتی ہے. وہ ان عقائد میں ان کی ہم آہنگ تھی، ٹھیک، اور اس کی ان برائیوں میں مددگار تھی، خود اس کے کردار کا ایسا مسئلہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک. لیکن مشرک کو تو بہرحال مشرک والا انجام ہونا ہے. تو اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے حضرت لوط علیہ السلام، اور پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا. اور ادھر عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. رات گزری اور صبح ہونے کو تھی تو ایک ایسی ہولناک آواز، چیخ آئی کہ جس نے ان کے جگر کو پھاڑ کے رکھ دیا. پھٹ گیا جگر، اتنی دہشت ناک چیخ تھی. اللہ اکبر. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر اس بستی کے نیچے مارا. اچھا. اور اس بستی کو اٹھایا جس کے اوپر ایک روایت میں 400 گھر تھے، ایک میں 4000 گھر تھے. اچھا. اٹھایا اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جس کو یوں تباہ کیا. اتنا اونچا لے گئے کہ اس بستی کے مرغ اور کے اذان دینے کا آواز اور اس بستی میں موجود کتوں کے بھونکنے کی آواز ملائکہ نے سنی جو عرش پر موجود تھے. اتنا وہ اٹھا کے بستی کو لے گئے اور وہاں سے حضرت ابراہیل نے یوں پلٹ دیا. پہلا تھا آواز، استغفر اللہ، پہلی تھی آواز ہیبت ناک، اور دوسرا یہ پلٹا. اور اس کے بعد تیسرا ہوا پتھروں کی بارش اس کے اوپر. اتنی ناراضگی تھی اللہ تعالیٰ کی. اور پتھر کون سے؟ قرآن مجید کے اندر ہے کہ جس طرح مٹی کو جلا کے سکھا کے اینٹ کی طرح نہیں بنایا جاتا اور پھر وہ اور سخت ہو جائے پتھر، اس طرح کے پتھر تھے. اور وہ جو پتھر تھے وہ جب اپنا گرتا تھا، ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا جس کو وہ آ کے لگنا تھا. اللہ. اب اس طرح کا عذاب کبھی کسی قوم پہ کسی نہیں قوم پر آیا. نہیں. 3 عذاب اکٹھے، اللہ. یہ الگ الگ عذاب آتے رہے ہیں. آواز، اور سخت پھر اس چیخ، بستی کا یہ حال ہو گیا. پھر اس بستی کا یہ حال ہوا کہ وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ جو بھی پتھر گرتا تو وہ زمین کے اندر اس طرح دھنستا، چونکہ وہ سمندر کے کنارے تھی، دریا کے کنارے، وہ بستی دریا کا حصہ بن جاتی. قوم لوط کا جو ذکر ہے اور ان کے عذاب کی جو مثال ہے آج کے انسان کے لیے کیا وہ کیسی عبرت ہے؟ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ایک تصویر جس کے لیے میں یہ اپنے کاغذات اس کو کر رہا ہوں. یہ تصویر یہ ضرور تصویر دیکھیے. یہ ہمیں اگر آپ فوکس بھی کرنا چاہیں، یہ سیٹلائٹ سے لی ہوئی اس وقت کی قوم لوط کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جھیل کا منظر ہے. اللہ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ یوں لگ رہا ہے یہ پہاڑ ہے. ہاں جی، یہ پہاڑ نہیں ہے. آثار قدیمہ کے ماہرین کہتے ہیں وہ والا پتھر ہے جس نوعیت کا پتھر زمین پہ پایا ہی نہیں جاتا. یہ آسمان سے گرا تھا اور یوں پتھر اتنے وزنی تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو کے پہاڑ کی شکل اور طویل سلسلہ پہاڑوں کا جو ہے، لوگ سمجھتے ہیں پہاڑ نہیں، یہ وہ پتھر ہیں جو اوپر سے برسے تھے قوم لوط پر. اللہ. اور پھر یہ پوری کی پوری بستی جو ہے یہ دریا کے اندر نیست و نابود ہو گئی زمین. آپ دیکھیں نا کیا بچنا. اور ان بندوں کا کیا حال ہوا ہوگا جو پہلے جن کے جگر پھاڑ دیے گئے چیخ تھے، پھر ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا اور پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. یعنی یہ وہ فعل. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے جو لوگ اس طرح کی بدفعلی میں ملوث ہیں یا انوالو ہیں، ان کے لیے یہ کیا پیغام ہے؟ اور آج یہ بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے دوبارہ سے؟ پیغام تو سننے، پیغام تو آ گیا. یہ دنیا کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عذاب نازل ہوئے. مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب بنی اسرائیل پہ آیا، ٹھیک ہے، قحط کا عذاب آیا، لیکن یوں 3 عذاب جمع کر کے کسی ایک قوم پر نہیں آئے. ٹھیک ہے. اور خلفائے راشدین میں اس طرح کے کچھ کیسز ہوئے چند ایک. خلفائے راشدین کے دور میں نا تو اس کو زندہ جلا دیتے تھے. کسی گناہ کا بدلہ زندہ جلانا نہیں ہے. یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا لکھی ہوئی نہیں ہے اور زندہ جلا دیتے تھے. کم از کم یہ سزا تھی. سمجھ آئیے. تو یہ بڑا ہی افسوسناک معاملہ ہے کہ آج کی دنیا میں اس کو ایسا پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ مغرب نے تو اس کی قانون سازی تک کر لی ہے. وہاں پہ تو سنا جوڑوں کی آپس میں شادی بھی ہو رہی ہے. پراپر اس پہ نیشنلٹی بھی دی جا رہی ہے. وہ پراپر انگیج ہوتے ہیں. ممالک اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور اس کو بڑا حوصلہ افزائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ فری ول ہے، لیکن یہ فطرت کے خلاف ہے. یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن کا نعرہ بلند کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، اس وقت پاکستان میں کی مثال لے لیتے ہیں، پھر اس کو دنیا پر فٹ کر لیں. پاکستان میں کتنے % مرد ہیں اور کتنے % عورتیں؟ اب یہ اراؤنڈ 56% سے اوپر چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے. خواتین. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور 44% مرد ہیں. 44% مرد. ٹھیک ہے. اب اگر ایک مرد ایک عورت سے بھی نکاح کرے، اس کے باوجود ایک مطلب 2-2.5 کروڑ عورتیں ایسی ہیں جو ابھی بھی جو اس طرح کے ہیں شادی کے منتظر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہی ریشو پاکستان میں ہے.
اور جب مرد آپس میں ہی لگ جائیں ہاں تو بتائیں ان کی ریشو کہاں جائے گی؟ یہاں سے پرابلم کیا ہوگی؟ یہ ایک بندے کی خواہش کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معاشرے کے توازن کا مسئلہ ہے۔ کیا ہوگا؟ جو رہ جائیں گی ان میں سے کئی بوڑھی ہو کے مریں گی، بغیر شادی کے مریں گی، کئی غلط طرف ملوث ہو جائیں گی، کئی کچھ، یعنی پورا کا پورا معاشرہ ہی تباہی کی طرف چلا جائے گا صرف ایک فعل کی وجہ سے۔ یعنی جب آپ خلاف فطرت جاتے ہیں تو پھر فطرت آپ کے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک، چونکہ یہ پورا نظم اللہ نے ایک ڈسپلن کے تحت بنایا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سمجھ آئیے نا؟ مثلا آپ کہیں کہ آپ کے 2 نہیں 4 ہاتھ ہونے چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، یہ خلاف فطرت ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ پاؤں سے کام ہاتھ والا نہیں لے سکتے اور ہاتھ سے پاؤں والا والا کام نہیں لے سکتے۔ اب دیکھیں یہ پورا قصہ ہمارے سامنے ہے۔ جی جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا، قرآن مجید میں یہ واقعہ ہونا اور اس واقعہ کا قرآن کا حصہ ہونا ہمارا ماتھا ٹنگاتا ہے کہ نہیں ٹنگاتا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے کہ کوئی نہ کوئی تو رولا ہے، اللہ کچھ نہ کچھ تو جانتا ہے اللہ کہ جو اس نے یہ حصہ اس کے اندر ڈالا۔ اس کا مطلب ہے آج یا کبھی اس امت پر وہ وقت آئے گا کہ یہ اس گناہ میں ملوث ہوگی، جس کی اصلاح کا سامان اللہ نے اس وقت کر دیا تھا 1400 سال پہلے جب نازل کیا۔ تو لہٰذا اس کا، اور اچھا صرف گناہ کا نہیں بتایا، گناہ پر اپنی ناراضگی کا بھی بتایا اور گناہ پر پھر اپنے ہونے والے عذاب کا بھی بتایا۔ بالکل ٹھیک، اصول ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ 2019 میں بندہ ماریں گے تو قرآن کی وہی سزا ہے، 2119 میں بندہ ماریں گے تو قرآن کی وہی سزا ہے، 3119 میں ماریں گے تو قرآن کی وہی سزا ہے۔ بالکل ٹھیک، لہٰذا خوبصورت بات۔ یہ جو ہے بدفعلی لڑکوں کے ساتھ، یہ جو گیزم آیا ہوا ہے، یہ آپ 1400 سال پہلے کریں گے تو وہی سزا، 1400 سال سے بھی پہلے، 1400 سال پہلے یہ ہوا، قبل مسیح میں کریں گے تو یہی سزا، اور آج کریں گے تو یہی سزا۔ لہٰذا ہمیں سزا واضح ہے کہ پتھروں کی بارش بھی اس پر ہوئی تھی، بستیاں بھی الٹ گئی تھیں اور جگر بھی چیر دیے گئے تھے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ایک ایسا گناہ ہے جس پر کوئی اللہ کے ہاں کوئی اللہ کی معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ لہٰذا انجام دیکھ کے رستے پہ چلیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اپنے رستے کو بالکل ٹھیک رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی دے، ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہمیں اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ نہ ہی دیکھنے نصیب ہوں اس قوم کے اندر، جو آج ہم کہتے ہیں نا ماڈرنائزیشن کا دور چل رہا ہے، بڑی جدید دور چل رہے ہیں، جس کے اندر ہم کہتے ہیں سب کچھ نارملائزڈ ہو گیا ہے، لیکن دین اور اسلام کبھی بھی نارملائز اس طرح سے ان چیزوں پر نہیں ہوا۔ اسلام کی جو پابندیاں ہیں، اسلام نے جن چیزوں سے روکا ہے، ہمیں ان سے رکنا بھی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ تمام لوگوں کو، ڈاکٹر علی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس طرح کے نیک کام اور نیک عمل میں یہ ساتھ دیتے رہیں اور آپ لوگوں کو بھی سمجھاتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو دیجیے اجازت۔ نیکسٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے ایک نیا پروگرام کے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔